اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستوں، کچھ عرصہ پہلے نوجوان کیا کریں، نوجوان تاریخ احادیث کے آئینے میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس کا 8 ایپیسوڈ پیش کرنے کے بعد دوسری مصروفیات میں زیادہ بڑھ گئیں، وہ سلسلہ رک سا گیا۔ حالانکہ یہ بہت اہم ہے۔ ہر قوم، ہر ملک کا انحصار نوجوانوں پر، جوانوں پر ہوتا ہے۔ اسلام بھی یوتھ کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یوتھ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو سلسلے وار ہم کوشش کریں گے پیش کریں۔ صرف احادیث ہوگی معصومین کی، آپ ان سے اپنے نتیجے، اپنی اہمیت اخذ کر سکتے ہیں۔ کچھ مختلف سب ٹاپک بھی ہوا کریں گے۔ آج کا سب ٹاپک ہے فائدہ مند علم اور دانش۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زندگی کے تجربے فائدہ مند علم اور ثمر بخش ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسان سانپ کے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی عاقل انسان ہمیشہ اپنے تجربات کو یاد رکھتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے۔ اگر ایک دفعہ اشتباہ ہو جائے تو دوبارہ اس کی تکرار نہیں کرتا۔ اگلا عنوان ہے مکتب روزگار۔ آقا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مکتب روزگار انسان کو مفید تجربے کا درس دیتا ہے۔ آپ نے اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جو واقعہ رونما نہیں ہوا، اس کا استدلال اس واقعے سے کریں کہ جو رونما ہو چکا ہے، اور جو قصہ یا تحقیق پذیر ہو چکے ہیں کے ساتھ ان واقعات کا جو ابھی واقع نہیں ہوئے کا مطالعہ اور پیش بینی کریں، کیونکہ کائنات کے تمام امور ایک دوسرے کی نظیر ہیں۔ ایسے شخص کی مانند نہ ہو جسے بغیر کسی رنج اور آزار کے کوئی واعظ اور نصیحت فائدہ نہیں دیتا۔ عاقل انسان فکر و آموزش کے ذریعے سے نصیحت قبول کرتا ہے، اور حیوان مار کے بغیر فرمان قبول نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں، جو گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرے یا بابصیرت ہو جاتا ہے، جس میں بصیرت پیدا ہو جائے وہ سمجھ جاتا ہے، جس میں سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے وہ عالم بن جاتا ہے۔ جو دوسروں کی تاریخ سے عبرت اور سبق اور تجربہ حاصل نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کے پروگرام کو مضبوط اور مستحکم نہیں کرتا۔ اگلا عنوان ہے عبرت دینے والی تاریخ۔ آقا امام فرماتے ہیں، اے فرزند، اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی، پھر بھی میں نے ان کی کارگزاریوں کو دیکھا، ان کے حالات اور واقعات پر غور کیا، اور ان کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سیر و سیاحت، یہاں تک کہ گویا میں بھی انہی میں کا ایک ہو چکا ہوں۔ بلکہ ان سب کے حالات اور معلومات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں، ان کی وجہ سے ایسا ہے کہ گویا میں نے ان کے اول سے لے کر آخر تک کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔
चुनांचा मैंने साफ को गंदे और नफा को नुकसान से अलग करके पहचान लिया और अब सब का निचोड़ तुम्हारे लिए मखसूस कर रहा हूँ और मैंने खूबियों को चुन चुन कर तुम्हारे लिए समेट लिया है और बेमानी चीजों को जो इल्मी और अमली असर नहीं रखती तुमसे जुदा रखा है। आप आगे फरमाते हैं अक्लमंद और खिरदमंद वो शख्स है जो जिंदगी के तजुर्बात से सबक और वाज और नसीहत हासिल करे। आपने फरमाया आकिल इंसान अपने गुज़श्ता रोज से इबरत हासिल करता है और आइंदा जिंदगी के लिए उसे बुनियाद करार देता है। अगला उन्वान है तर्ज फिक्र पर जज्बात का असर। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किस कसरत से ऐसी अक्लें हैं जो उम्रा की ख्वाहिशों की असीर होती हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ख्वाहिशात बेदार होती हैं और अकल सो रही होती है। रसूल अकरम का इरशाद है तमाम नेकियां भलाइयां अकल के तवस्सुत से इंसान को नसीब होती हैं। तो दोस्तों आज चंद अहादीस आपके सामने हमने पेश की है जो नौजवान क्या करें, जवानों को कैसे ज़िंदगी गुजारना है, उसके मुतालिक अहले बैत अलैहिस्सलाम के इरशादात हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लगेगा, आपका इजहार ख्याल कीजिएगा, इसे पसंद कीजिएगा और अगर अच्छा लगता है चूँकि अहादीस हैं तो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।